حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة سكن لهم والله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماں و بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا پر کس کے لیے. آج کا عنوان بڑا اہمیت کا حامل ہے. آج کا عنوان کتنا اہمیت کا حامل ہے وہ یہ بات سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ انسان عام لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے، ہاں کوئی بزرگ کی دعا لینے کے لیے، کوئی پیر فقیر کی دعا لینے کے لیے یا کوئی نیک شخص کی دعا لینے کے لیے دنیا کے اندر محنت کرتا ہے. لیکن آج ہم جس نیک شخصیت کی بات کر رہے ہیں، ہاں جس بزرگ شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں نبی کریم کی دعا، اور وہ دعا رحمت کی دعا. رحمت، اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو جاتی ہے تو پھر اس کی دنیا بھی کامیابیوں میں ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت وہ ہے، یہ اللہ کا رحم. ہاں جس پہ اللہ کا رحم ہو، یہ رحم مانگنا اللہ سے رحمت کی دعائیں کرنا، یہ تمام انبیاء کرام کا اسوہ ہے. آپ دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک
ہر نبی نے اللہ سے اپنی اللہ کی رحمت کا سوال کیا. آدم علیہ السلام کی دعا بڑی مشہور ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ اگر تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا, وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اللہ اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا, تو ہم پہ رحمت نہ کرے گا, ہم خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے. اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے, اللہ تو ہم پہ ایسا رحمت کر دے, ایسا رحم فرما دے کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ نبیوں کی دعا, یہ رحمت کی دعا, یہ اللہ سے رحم مانگنا ہوتا ہے. لوگوں یاد رکھو, جس پہ اللہ کا رحم ہو جاتا ہے, جس پہ اللہ کا رحم ہو جاتا ہے وہ شفا یاب بھی ہو جاتا ہے. جس پہ اللہ کا رحم ہو جاتا ہے وہ مصیبتوں سے نکل بھی جاتا ہے. جس پہ اللہ کا رحم ہو جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. جس پہ اللہ کا رحم ہو جاتا ہے اللہ دنیا کے مشکلوں سے بھی اس کو نجات دے دیتا ہے. جس پہ اللہ کا رحم ہو جاتا ہے اللہ اس کو آخرت کے عذاب سے بھی نجات دے دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی رحمت کی دعا میرے بھائی. کس کی؟ نبی کریم کی رحمت کی دعا. ہاں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ خود اللہ کے نبی اپنی نبوت کی زبان سے کسی شخص کے لیے دعا کر دے. اللہ اکبر, کسی کے لیے رحمت کی دعائیں اللہ کے نبی کر دے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت خاص بات ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا ہے؟ بڑے چھوٹے ہیں. ہاں خواہش ہے نبی کا ساتھ, خواہش ہے نبی کے گھر میں شب و روز گزارنے کی. ہاں عبداللہ ابن عباس کی خواہش تھی کہ میں نبی کریم کے ساتھ, ان کے ساتھ رات بسر کروں, میں ان کے ساتھ دن میں وقت گزاروں. ایک دفعہ موقع مل گیا, اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے ساتھ آپ آئیں اور رات گزاری. جب اللہ کے نبی رات کو عبادت کرنے کے لیے اٹھے, خود حضرت عبداللہ ابن عباس نے وضو کا پانی لا کر رکھا. نبی کریم نے کہا یہ پانی کا انتظام کس نے کیا؟ کہا یہ دیکھو ہمارا بھانجا ہے, یہ دیکھو یہ عبداللہ ابن عباس ہے, یہ رات یہیں پر گزارا ہے, یہ آپ کی خدمت میں ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اس نے ہماری خدمت کی. پھر اللہ کے نبی نے اپنی نبوت والی زبان سے وہ دعائیہ جملے نکالے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جو احادیث کی کتاب میں اس طرح نقل ہے. اللہ کے نبی نے کہا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا دیتے ہوئے کہا, اللہم علمہ تأویل, اللہم علمہ تأویل, اے اللہ اسے مفسر قرآن بنا دے, اللہ اسے قرآن کا علم عطا کر دے. وفقہہ فی الدین, اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دے. ادھر نبی کریم نے اپنی زبان سے دعا کی کہ ابن عباس کو اللہ مفسر قرآن بنا دے, اس کو دین کی سمجھ دے دے. رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کتابوں میں یہ باتیں گواہی دی جائیں گی کہ یہ 15 سال کا نوجوان, صرف 15 سال کا نوجوان پورے مدینے میں سب سے بہترین تفسیر کرنے والا, قرآن کی سب سے بہترین آیتوں کا مطلب سمجھانے والا, ہاں سب سے بہترین حدیثوں کا یاد رکھنے والا, سب سے بہترین دین کی سمجھ رکھنے والا. کتنی عمر؟ 15 سال کی. کیوں؟ نبی کریم کی نبوت کی زبان سے دعا نکلی, 15 سال کی عمر میں مفسر قرآن بن گیا نوجوان. یہ نبی کریم کی دعا ہے میرے بھائی, معمولی بات نہیں. ادھر حضرت انس ہے, حضرت انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس کی والدہ آئی ہے نبی کریم کے پاس, کہنے لگی یا رسول اللہ آپ مدینے میں آئے, مالداروں نے آپ کو مال دیا, ہاں جن کے پاس تھا انہوں نے آپ کو تحفے دیے, جن کے پاس اللہ نے دیا انہوں نے آپ کو مال و دولت دیا, ہاں اللہ کے دین کے واسطے آپ کو تحفے تحائف دیے. اللہ کے نبی میں غریب ہوں, میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں, میرے پاس دینے کے لیے میرا بچہ ہے. اللہ اکبر, یہ میرا بچہ انس, بیٹا تو میرا, خادم آپ کا ہوگا آج سے, آج کے بعد پوری زندگی میں وقف کرتی ہوں میرے بچے کو آپ کی خدمت کے واسطے. حضرت انس آئے ہیں, اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہیں, معصوم ننھے ہیں, چھوٹے سے ہیں. اللہ کے نبی کی ان کی ماں کہتی ہیں یا رسول اللہ میں دے تو سکتی ہوں تو میرے بیٹے کو دے سکتی ہوں, یہ آپ کے حوالے, ساری زندگی آپ کے واسطے وقف ہے یہ بچہ. اے اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کرنا. اس کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کی زبان سے یہ جملے نکالے, کہا اللہ انس کی عمر میں برکت عطا کرنا, اللہ انس کی اولادوں میں برکت عطا کرنا, اللہ انس کے مال میں برکت عطا
عطا کرنا. رہتی دنیا تک کے لوگوں نے دیکھا یہ حضرت اللہ کے نبی کی نبوت والی زبان کی دعا تھی کہ 100 سال سے زیادہ زندگی پانے والے صحابہ میں حضرت انس ہے. کتنی اولادیں؟ درجنوں اولادیں. کیا معاملہ؟ پیسہ ایسا مٹی کو ہاتھ لگاتے اللہ سونا بنا دیتا. کھجوروں کے باغ میں لوگ ہوتے, پھول کھجور کا ہوتا, کستوری کی خوشبو آ جاتی. ایسا مال و دولت کہ نبی کی زبان سے دعا نکلی کہ اللہ نے ایسی برکتوں سے نواز دیا. یہ نبی کریم کی دعا ہے میرے بھائی, کسی اور کی نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور میں بتاؤں آپ کو, وہ صحابہ تو بہت خوش قسمت ہے کہ نبی کریم کے ساتھ ان کی زندگی گزری. ہاں بڑے خوش قسمت. لیکن نبی کریم اپنی امت سے کیسی محبت کرتے؟ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو دعائیں دی. اپنی زندگی میں اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب کو دعائیں دی. اپنی زندگی میں اللہ کے نبی نے عثمان ابن عفان کو دعائیں دی. اپنی زندگی میں اللہ کے نبی نے علی ابن طالب کو دعائیں دی. اپنی زندگی میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو دعائیں دی, ابن عمر کو دعائیں دی, ابن عباس کو دعائیں دی, حضرت معاویہ کو دعائیں دی. اور پھر ایسی دعائیں بھی اللہ کے نبی نے دی کہ میرے صحابہ تو صحابہ لوگوں, اب جو دعائیں اللہ کے نبی کی ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں یہ صحابہ کے لیے بھی ہیں. اور اس کے بعد قیامت کی صبح تک نبی کریم کے جتنے امتی آئیں گے ہر امتی کے لیے نبی کریم کی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ. کیسے پا سکتے ہیں نبی کریم کی رحمت کی دعا؟ کیسے ہم شامل ہو جا سکتے ہیں نبی کریم کی رحمت کی دعا کے حقدار کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا کرنا پڑے گا ہم کو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعاؤں کے حقدار بن جائیں؟ آؤ انشاءاللہ آج کے خطبے میں 6 اعمال کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. 6 نکات پر بات کریں گے. 6 ایسے اعمال, 6 ایسے اوصاف, 6 ایسے کیریکٹرز کہ انسان اگر اس کو اپنا لے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے نبی کی رحمت کی دعاؤں کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ. پہلا عمل, راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران, رحم اللہ عمران, اللہ رحم کرے اس پر صلی قبل العرص, صلی قبل العرص 4 کہ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کر لے. اللہ اکبر. رحم اللہ عمران, اللہ رحم کر دے صلی قبل العصر 4 جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں نماز ادا کر لے گا اللہ کے نبی کی رحمت کے دعاؤں کا حقدار ہو جائے گا. اللہ اکبر. دیکھو آپ, عصر کی جماعت ہونے والی ہے, اس سے پہلے شخص کوئی 2 کر کے پڑھے, 4 پڑھے, جیسی سہولتیں پڑھے, 2 تحیۃ پڑھے, تحیۃ المسجد پڑھے, 2 تحیۃ الوضو پڑھے, جو سہولت ہے پڑھے. ظہر عصر کی نماز کھڑی ہونے سے پہلے جو بندہ 4 رکعت نفل نمازیں ادا کر لیتا ہے اللہ کے نبی کی رحمت کی دعاؤں کا حقدار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, یہ نماز اور نماز میں دل لگنا, یہ مسجدیں اور مسجدوں میں دل لگنا, یہ اصل میں اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والے اعمال ہیں. ہاں نبی کی رحمت اس سے ہے کہ تم کہاں پر گپے بازی میں وقت گزار لیتے ہو. ابھی وقت نہیں ہوا, ابھی 2 منٹ باقی ہے, ابھی 1 منٹ باقی ہے, ابھی رکعت مل جاتی, رکوع ملی تو رکعت مل جاتی, کیا جماعت کا ثواب مل جاتا کیا ایک سلام پہ. یہ پورے ہیلے بہانوں میں ٹال مٹول کرتے کرتے عین وقت پہ آتے اور 2 سجدے کر کے بھاگ. نہیں میرے بھائی, اس میں بہت ساری تعلیمات چھپی ہوئی ہے. عصر کی نماز سے پہلے اپنی مشغولیات کو ترک کر کر, اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر, اپنے کاروبار کی قربانی دے کر, اپنے کام کاج کی قربانی دے کر جو بندہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرے گا اللہ کے نبی کی رحمت کی دعاؤں کا حقدار ہوگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں رحم اللہ, اللہ ایسے بندے پر رحم کر دے. اللہ اکبر. اور خواتین کے لیے تو بڑا آسان ہے یہ عمل, گھر میں ہوتی ہیں عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنا بڑا آسان ہے خواتین کے واسطے تو. ہاں مسجد کو آنا ضروری نہیں ہے خواتین کو جماعت کے لیے, فرض نمازوں کے لیے. گھر کی نماز ہے نا ان کی, گھر میں وہ اپنی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرے, ان کے لیے بڑا جو ہے نا ثواب ہوگا اور اللہ کے نبی کی رحمت کی دعاؤں کے حقدار بنیں گی وہ انشاءاللہ. دوسرا عمل, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی یہ روایت ہے, یہ حدیثیں
اور یہ جمعے کا خطبہ آپ کے میری اصلاح کے واسطے ہے, گھروں کی اصلاح کے واسطے ہے, میاں بیوی کے معاملات کی اصلاح کے واسطے ہیں, گھریلو مسائل کی اصلاح کے واسطے ہیں, اپنے ہر معاملے کی اصلاح کے واسطے ہیں. ذرا یہ حدیث کو بھی سنو اور دیکھو. دنیا کہنے والے تو بہت کہتے ہیں کہ سب سے اچھا کپل کون ہے, سب سے اچھا جوڑا کون سا ہے, سب سے اچھے میاں بیوی کون ہے, سب سے اچھے کپلز کون؟ جن کی ڈگریاں میچ کرتی ہو, جن کا کلر میچ کرتا ہو, ہاں جن کا خاندان میچ کرتا ہو, جن کا اکیڈمک ایجوکیشن کا میچ کرتا ہو, جن کے محلے میچ کرتے ہو, جن کی کنٹریز میچ کرتے ہو. نہیں نہیں میرے بھائی, آؤ دنیا کے سب سے خوبصورت ترین کپل کے بارے میں بات ہو رہی ہے, دنیا کے سب سے خوبصورت ترین جوڑے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے بہترین خوبصورت جوڑا کون سا ہے جو اللہ کے نبی کی رحمت کی دعاؤں کا حقدار ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ روایت کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زبان سے یہ دعائیں دیتے ہوئے کہا, اللہ اللہ رحم فرما دے ایسے مرد پر, اللہ رحم مت فرما دے ایسے مرد پر جو رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے, جو رات کو اٹھتا ہے, قیام کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے کہ اٹھ جا بیوی, تو جو ہے نا اٹھ کر نماز پڑھ لے. اللہ رحم کر دے ایسی عورت پر جو رات کو اٹھتی ہے, نماز ادا کرتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے کہ اٹھ جاؤ میرے خاوند, اٹھ جاؤ میرے شوہر, آؤ اللہ کی عبادت کر لیں. یہ دنیا کا سب سے بہترین جوڑا ہے میرے بھائی, یہ سب سے بہترین بیوٹیفل کپل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ خود بھی شوہر نماز پڑھتا ہے, اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگاتا ہے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ خود بیوی اٹھتی ہے اور نماز پڑھتی ہے, اپنے شوہر کو جگاتی ہے, شوہر نہیں جگتا, پانی کے چھینٹے مار کر اس کو جگاتی ہے. شوہر اٹھ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, بیوی کو اٹھاتا ہے, بیوی نہیں اٹھتی, چھینٹے مار کر اٹھاتا ہے پانی کے, اٹھو بیوی نماز پڑھو. اللہ کے نبی کے رحمت کی دعاؤں کے حقدار ہونا چاہتے ہو تو دیکھو یہ عمل کو اپناؤ کہ تم بطور شوہر رات کو اٹھ کر نماز 2 رکعت کیوں نہیں ہوتے میرے بھائی, رات کی نماز 2 رکعت کیوں نہیں ہوتی نفل نماز, خود اٹھ کر پڑھو, اپنی بیوی کو اٹھاؤ, اللہ کے نبی کی رحمت کی دعائیں تم کو مل جائیں گی. ہاں اگر تم بیوی ہو, اپنے شوہر کو تم اٹھ کر خود نماز پڑھو اور اپنے شوہر کو اٹھاؤ. دیکھو یہ ماحول ہونا چاہیے گھروں کا اصل میں. ہاں کرائٹیریا محبت کا, ہاں اس میں اخلاق کا معیار بھی پہلو بھی بتایا گیا ہے کہ ایک شوہر کے اخلاق کیسے ہوں گے, کیسے رویے سے بات کرنا ہے ایک بیوی سے. ہاں اٹھ جاؤ میری بیگم, اٹھ جاؤ میرے زوجہ, اٹھ جاؤ میری بیوی, اٹھو ادب اور اخلاق کے ساتھ. ہاں اپنے گھر والے سب سے زیادہ حقدار ہیں ہمارے اچھے اخلاق کے. میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے اصل میں کہ خود بھی عبادت کرے اور اپنے شوہر اور بیوی کو بھی عبادت کی طرف راغب کرے. نبی کی رحمت کی دعاؤں کے حقدار بنیں گے. رشتے کیا بنیادوں پہ رشتے ہمارے آج, کیا قلتاً ماحول ہے معلوم آپ کو؟ مسلمانوں کا بتا رہا ہوں, مسلمانوں کا, جہاں نبی کریم نے اتنے بہترین تعلیمات دی کہ ایک بہترین جوڑے کے لیے کیا کیا کرنا ہے, اور وہی نبی کے ماننے والے آج کوٹ کچہری کے چکر لگا رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر پولیس اسٹیشنوں کے چکر لگا رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنڈوں کو, اور جو ہے نا معاملات کے ایسے خطرناک معاملات ہو چلے ہیں کہ میاں بیوی کے معاملات میں لے کر خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہیں آج. ہاں سالوں سے کیس چل رہا ہے کورٹوں کے اندر, بچے ادھر, بیوی ادھر, شوہر ادھر, کوئی پرسان حال نہیں. معاملات اتنے قلتاً ہیں میرے بھائی کہ کیا رشتہ کس بنیاد پر ہم نے رشتہ کیا تھا, کس بنیاد پر ہمارا رشتہ ہوا تھا. آج لوگ ناز و نخرے دیکھ کر خاندان قبیلہ دیکھ لیتے ہیں, بڑی حویلی ہے, بڑا کاروبار ہے, بڑا فلانا ہے, یہ بنیاد پر رشتے تو ہو جاتے ہیں, لیکن زندگی نہیں چلتی میرے بھائی پیسوں سے, بڑے محل سے زندگی نہیں چلتی. ہاں زندگی نبھتی ہے اخلاق کے ساتھ, زندگی نبھتی ہے حقوق کے ساتھ کہ میاں بیوی حقوق ادا کرنے والے بنیں گے, یہ زندگی چلے گی. ایک اور المیہ بھی ہے ہمارے پاس جو آج کل بہت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اہل بدعت تو اہل بدعت چھوڑو, غیر تو غیر چھوڑو, اہل حدیث اہل توحید ہوتے ہوئے آج اہل توحید کے غیرتوں کو کیا ہو گیا ہمیں پتا نہیں کہ دل میں توحید تو ہے لیکن بچیوں کا رشتہ بدعتیوں کے گھروں میں کرتے ہیں. ہاں خود
تو توحید پر ہیں لیکن ایسے گھروں میں رشتہ کر رہے ہیں جو کافر وہ جو مشرکانہ اعمال کے اوپر ہے. ایسے گھروں میں شرم نہیں آتی؟ کیا اللہ سوال نہیں کرے گا؟ کیا ایسے گھروں میں ہماری بچیوں کو بھیا کے تم بہت سمجھتے ہو بچیوں کو؟ کیا ہمارے بچیوں کے لیے کوئی جوڑا نہیں بنا ہوگا؟ کیا وہیں بدعتیوں کے گھر میں رشتہ ہوگا تو رشتہ ہوگا؟ کیا مشرکانہ عقائد جو رکھتے ہیں ان کے گھروں میں رشتہ ہوگا تو ہماری بچی بیاہ ہوگی؟ کیا ہماری بچی کے لیے توحید پرست بچہ نہیں؟ اور اہل توحید کے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اے اہل توحید کے مت والوں، اے اہل حدیث کے نوجوانوں، ذرا تمہاری یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ تمہاری اپنی اہل توحید کے بہنیں اہل مشرک اور اہل جو ہے نا بدعتیوں کے یہاں بیاہ دی جا رہی ہے. تمہاری غیرتیں کہاں چلی گئی کہ آج تم بھی جوڑے گھوڑے کے رسم میں آ گئے کہ تم بھی آج بدعتیوں کے گھروں کی بچیوں کے رشتے ڈھونڈتے ہو تاکہ ان کے پاس تمہیں کچھ مال مل جائے؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ شرم نہیں آتی کہ تم توحید کے بدلے میں دنیا خریدتی ہو؟ آج کتنے تعجب کی بات ہے. میرے بھائیوں سنو، اگر ہماری بچیاں اہل توحید ہیں، ہاں وہ شرک سے پاک ہیں، وہ بدعتوں سے پاک ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب اس کا رشتہ دیکھے تو توحید کی بنیاد پر اس کا رشتہ کرے، بدعتیوں کے گھرانوں میں اس کا رشتہ نہ کرے. اللہ رحم کرے ایسے مرد پر جو اپنی بیوی کو جگاتا ہے. اللہ رحم کرے ایسی بیوی پر جو اپنے شوہر کو جگاتی ہے رات کو نماز پڑھنے کے لیے. ہاں، نبی کریم کی رحمت کی دعاؤں کے حقدار بننا ہے تو ہم کو یہ کرنا ہے. جی، یہ ہم کو کرنا ہے. تیسرا عمل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج لوگ موٹیویشنل اسپیکرز کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہاں، انہوں بزنس ڈیولپ کرنے والے، انہوں کاروبار بڑھا کے دینے والے لوگوں. نبی کریم سے بڑا بھی کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے دنیا کے اندر؟ ہاں، دنیا کے اندر کوئی محمد رسول اللہ سے بہتر بزنس پلانر ہے دنیا کے اندر؟ ہاں، محمد رسول اللہ سے بہتر اسٹریٹجی رکھنے والا کوئی ہے بزنس میں؟ نہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بزنس ڈیولپ ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تم سیلف موٹیویٹڈ ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ تم اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ، آؤ نبی کریم کے یہ فرمان کو سنو. اللہ کے نبی نے دعا بھی دی، فارمولا بھی بتایا. دعا بھی دی، فارمولا بھی بتایا. فارمولا اپناؤ گے، اللہ کے نبی کی دعا بھی مل جائے گی. یہ فارمولا اپناؤ گے، بزنس بھی ڈیولپ ہو جائے گا. آج نقصان اور گھاٹے اور خسارے کا مسئلہ ہے نا، آؤ دیکھو نبی کی دعا تم کو ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ رحم کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع. اللہ رحم کر دے ایسے بندے پر، اللہ رحم کر دے ایسے آدمی پر، سمحا اذا باع، جب یہ خرید و فروخت کرتا ہے تو نرمی کرتا ہے. اللہ اکبر. کچھ خریدتا ہے تو بھی نرمی سے خریدتا ہے، کچھ بیچتا ہے تو بھی نرمی سے بیچتا ہے، اپنا حق مانگتا ہے تو بھی نرمی سے مانگتا ہے. ہاں میرے بھائیوں، یہ حدیث کے اندر نرمی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ، اپنا حق مانگنے کا معاملہ بتایا گیا ہے. جو بندہ نرمی کے خرید و فروخت کرتا ہے، جو بندہ نرمی کے ساتھ بزنس کرتا ہے، جو بندہ نرمی کے ساتھ خریدتا ہے، جو بندہ نرمی کے ساتھ بیچتا ہے، جو بندہ نرمی کے ساتھ اپنا حق مانگتا ہے، رحم اللہ، نبی کریم کی نبوت کی زبان سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ایسے بندے پر رحم فرما دیتا ہے. دیکھو غریبوں کے پاس سے خریدتے ہو. آج کل سپر مارکیٹوں کا دور ہے صاحب. جی ہاں، بڑے بڑے شاپنگ کمپلیکسز. ہاں، ہر کس و ناقص چاہے آمدنی جو بھی ہو، انسان چاہتا ہے ٹھاٹ باٹ کے واسطے وہ بڑی بڑی جگہوں پر جا کر شاپنگ کرے. محلے کے غریب تاجر جو محلے کے کنارے بیٹھ کر معمولی 10-15 روپے کی چیزیں بیچتا ہے، تم جب اس سے خریدتے ہو تو تم چکاتے ہو. 10 کی چیز کو 8 کی چیز کو 5 کرتے ہو.
اور بڑی بڑی جگہوں پر جا کر جب خریدتے ہو وہاں پر نہیں چکایا جاتا ایسے ہی خرید لیا. نہیں میرے بھائی, اصل میں تو تم جب غریبوں سے خریدتے ہو, چھوٹے تاجروں سے خریدتے ہو, گلی محلے کے چھوٹے دکانداروں سے خریدتے ہو, بزنس اصل ڈیولپ یہاں سے ہوتا ہے, اصل میں معاشرے میں ڈیولپمنٹ وہاں سے آتا ہے. نبی کریم نے یہ راز بتایا کہ چھوٹے بزنس مین کو تم رحمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ اس سے چیزوں کو خریدو گے, اسے زیادہ منافع دو گے, کل یہ بڑا بزنس مین بنے گا انشاءاللہ. یہ معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے اصل میں. وہ بڑے بڑے لوگ تو ڈیولپ پہلے سے ہے, وہ اور لوگوں سے پیسہ کھینچنا چاہتے ہیں اس لیے بڑا شاپنگ کمپلیکس بنائیں. اصل ڈیولپمنٹ ہماری گلی محلوں میں چھوٹے تاجروں کو, چھوٹے دکانداروں کو, ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہوگا جن کی کمریں جھک گئی لیکن سبزی بھاجی پالا لے کر بیٹھے ہیں. ہاں, چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے بیٹھے ہیں, نیمبو کی دکان لگا کر بیٹھے ہیں, ہرا مسالہ کوتمیر پودینہ لے کر بیٹھے ہیں, 10-5 روپے میں ہے. نہ چکاؤ ایسے غریبوں سے. ہاں, تم نرمی کے ساتھ سودا کرنے والے بنو, تم نرمی کے ساتھ خریدنے والے بنو, اللہ کے نبی کی رحمت کی دعاؤں کے حقدار ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اور جب کسی کو بیچو تو نرمی کے ساتھ بیچو, ایسا نہیں کہ سختی کرو بلکہ آسانی کے ساتھ بیچو. ہاں, اگر آگے والا تمہیں عاجز نظر آ جائے, مجبور نظر آ جائے, ہاں ذرا کم قیمت پر بیچنے کی بھی عادی بنو, ہاں ذرا تھوڑا سا اجرت کم بھی لے لو, تھوڑے سے پیسے اسے کم بھی لے لو, نرمی کے ساتھ تم بیچنے والے بنو گے. نبی کریم کہ رحم اللہ رجلا, اللہ ایسے بندے پر رحمت کرتا ہے, رحم فرما دیتا ہے. معاملت داری میں نرمی میرے بھائی, معاملت داری میں خرید و فروخت میں نرمی. یہاں تک کہ ایک حدیث ایسی بھی ہمیں مسند احمد میں ملی, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ معاملات کے اندر آسانی کرتا ہے, معاملات کے اندر نرمی کرتا ہے, جو بندہ معاملات کے اندر نرمی اختیار, ہر معاملہ خرید و فروخت کا نہیں, میاں بیوی کا معاملہ, بھائی بھائی کا معاملہ, دوست جو ہے نا دوست کا معاملہ, تجارت کا مسئلہ, گھر کا مسئلہ, مسجد کا مسئلہ, مدرسے کا مسئلہ, سوسائٹی کا مسئلہ, محلے کا کسی مسئلے میں اور کسی معاملے میں, نبی کریم کہتے ہیں جو بندہ, حضرت عثمان بن عفان روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت, کہا جو بندہ معاملات کے اندر نرمی کرنے والا ہوگا, اللہ معاملات میں نرمی کرنے والے کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. معاملات میں نرمی, سختی نہیں. ہاں, معاملات میں نرمی ہونی چاہیے میرے بھائی, سختی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی کہیں سے علم حاصل کر رہا ہے, چاہے وہ توحید کا ہو, رسالت کا ہو, آخرت کا ہو, قرآن کا ہو, حدیث کا ہو, سنت کا ہو, فقہ کا ہو, لیکن علم حاصل کرنے کے بعد اس کا رویہ اس کے گھر والوں سے سخت ہو رہا ہے, تو ذرا صحیح جانچ لو کہ صحیح جگہ علم حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ہاں, توحید کا علم آنے کے بعد بندہ بندوں پر رحم کرنے والا ہوتا ہے, سختی کرنے والا نہیں ہوتا. سنت کا علم آنے کے بعد بندہ معاملات میں نرمی کرنے والا ہوتا ہے, سختی کرنے والا نہیں ہوتا. معاملات میں نرمی کرنے والوں کو اللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا. یہاں تک کہ تجارت میں خرید و فروخت میں نرمی کے متعلق ایک اور حدیث آئی ہے, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کا سودا واپس لے لے, ہاں کسی معاملے میں سودا ہو گیا, بیچ دیے, رقم لے لیے, سامان دے دیے, پھر وہ بھائی آ کر کہے کہ بھائی مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے یہ نہیں چاہیے, حالانکہ حق تو یہ ہے کہ ہو گیا سودا, اب وہ چلے جائے لے کر, نہ لے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن نبی کریم کہتے ہیں اگر وہ رحم کرتے ہوئے, نرمی کرتے ہوئے اگر تم اپنے بھائی کا سودا واپس لے لیتے ہو تو یقین جانو اللہ تمہارے گناہوں کو واپس لے لیتا ہے. اللہ اکبر. تم اپنے بھائی کا سودا واپس لیے, اللہ تمہارے گناہوں کو واپس لے لیا. میرے بھائیوں, نبی کریم کی رحمت کی دعا ملتی ہے اس شخص کے لیے, اللہ رحم کرتا ہے ایسے شخص پر, نبوت کی زبان سے وہ بندہ رحمت کی دعاؤں کا حقدار ہو جاتا ہے جو لینے دینے میں, خرید و فروخت میں, تجارت میں, بزنس میں نرمی کرنے والا ہوگا, آسانی کرنے والا ہوگا. 3 باتیں ہم نے سیکھی. چوتھی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا قال خیرا اللہ اکبر. یہ چوتھی بات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے میرے بھائی, بڑا اہم مسئلہ. یقین جانو یہ جو اصلاح معاشرے پر ہم بات کرتے ہیں, سماجی مسائل, گھریلو مسائل, خاندانی مسائل, محلے کے مسائل, کہیں پر بھی کوئی مسئلہ آپ اٹھا لیجئے, سب سے بڑے فساد کی جڑ
یہ یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اگر تم یہ جڑ کو پکڑ لو گے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے نبی نے رحمت کی دعا دی. اس لیے نبی نے کہا رحم اللہ عبدا قال خیرا. اللہ رحم کرے ایسے بندے پر, اللہ رحم کرے ایسے بندے پر کہ جب وہ بات کرتا ہے تو خیر کی بات کرتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے. اللہ اکبر. خیر کی بات. اپنی زبانوں کو لگام دو, ہاں اپنی زبانوں پر گرفت رکھو, ہاں کنٹرول میں رکھو اپنی زبانوں کو. جو منہ میں آئے بکتے چلے جانا یہ اچھے سلجھے ہوئے انسان کی علامت نہیں. انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہے. بڑے بڑے جو گناہ ہیں اس کی زبان سے ہے. غیبت زبان کا گناہ, جھوٹ زبان کا گناہ, بہتان زبان کا گناہ, چغلی زبان کا گناہ, ایسے بہت گناہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں جو عذاب کا باعث ہوں گے. اس کی وجہ سے اللہ جہنم میں داخل کرے گا. زبان کو کنٹرول میں رکھو میرے بھائیو. اللہ کے نبی کی دعا کے حقدار بنو گے کہ خیر اور بھلائی کی بات کرو, بری باتیں نہ کرو, لوگوں میں لڑانے والی باتیں نہ کرو, چغلیوں والی باتیں نہ کرو, غیبتوں والی باتیں نہ کرو, گالی گلوچ والی باتیں نہ کرو, فحش گوئی اور گندی باتیں نہ کرو. نبی کی رحمت کی دعا کے حقدار بننا ہے, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. ہاں آج یہ زبان کے کیا فتنے ہیں جانتے ہیں آپ؟ ہاں یہی زبان کے فتنے. انسان سمجھتا ہے زبان اس کے قابو میں ہے, یہ کچھ بھی کہہ دے گا چل جائے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. 2 فرشتے لکھ رہے ہیں تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے ہر لفظ نوٹ ہو رہا ہے. تم ساس ہونے کی حیثیت سے اپنی بہو کو تانے تو دے دیتی ہو, تم نند ہونے کی حیثیت سے اپنی بھاوج کو کچھ بھی کہہ دیتی ہو, تم جو ہے نا بھاوج ہونے کی حیثیت سے اپنی نند اور اپنی ساس کے متعلق بد پیچھے کچھ اپنی زبان سے کہہ تو دیتی ہو. اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارا بس چلتا تھا, ساس ہونے کی حیثیت سے بہو پر تمہارا بس چلا, تم نے اس کے خاندان کو نواز دیا. تم جو ہے نا بھاوج ہونے کی حیثیت سے تمہارا بد چلا, بد پیچھے تم نے جو کچھ بھی غیبتیں کر دی. نہیں, دنیا میں اس کا مسئلہ نہیں, بلکہ اگر تم معافی نہیں مانگو گے, تم اگر توبہ نہیں کرو گے, کل قیامت کے دن یہ سب چیزوں کا حساب ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ بچی والے یہ خوف سے آ کر نہ پوچھیں کہ کیا ہوا اماں جان, کیا وہ ہماری بچی کو تانے مار رہی, رشتہ ٹوٹ جائیں گا, ہم بچی والے دب کے رہنا. ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں دب کے رہ جائیں, لیکن کل قیامت کے دن کوئی کسی کے دباؤ میں نہیں ہوگا. مالک یوم الدین, وہ انصاف کے دن کا مالک, ہر ساس بہو کے بیچ میں بھی انصاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. بات کرو, خیر کی بات کرو, اچھی بات کرو گے نبی کی رحمت کی دعاؤں کے حقدار ہو جاؤ گے. بات کرو گے, اچھی بات کرو گے, نبی کی رحمت کی دعاؤں کے حقدار ہو جاؤ گے. اگر بری باتیں زبان سے نکالو گے تو پھر قیامت کے دن وہ ساری بری باتوں کا ہم کو حساب دینا ہوگا میرے بھائی. اور نوجوان ساتھیوں سے بھی ایک گزارش ہے اس سلسلے میں. ہمارے نوجوان ساتھی میرے بھائیوں, انسان دوستانے میں گالی گلوچ کرتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات, انسان دوستانے میں ایک دوست دوسرے دوست سے مسخرہ پن, ہنسی مذاق میں اپنی زبان سے گالی نکالتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا یہ گالی نکالنے سے نبی کی رحمت کی دعا ملے گی آپ کو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ گندی باتیں کرنے سے نبی کی دعا کے حقدار بنیں گے ہم؟ نہیں میرے بھائی, اگر تم کنٹرول کرو گے اپنی زبان کو, اگرچہ کہ آگے والا گندی بات کر رہا ہے, اگرچہ کہ آگے والا گالی بک رہا ہے ہم کو, ادفع باللتی ہی احسن, تم ہر گندگی کو, ہر برائی کو بھلائی سے دفع کرنے والے, ٹالنے والے بنو گے, تو پھر انشاءاللہ اگر تم خاموشی اختیار کرو گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے نبی کی رحمت کی دعاؤں کے حقدار بنو گے انشاءاللہ. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی یہ روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رحم کرے ایسے بندے پر, اللہ رحم کرے ایسے آدمی پر, اللہ رحم کرے اس شخص پر جو ہماری حدیثوں کو سنتا ہے
توجہ کے ساتھ ہماری حدیثوں کو سنتا ہے، اللہ رحم کرے ایسی شخصیت پر، ایسے مرد پر، ایسی عورت پر جو ہماری حدیثوں کو، دین کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اس کو محفوظ کر کے یاد کر لیتا ہے اور وہ حدیثوں کو دوسروں کو سنا دیتا ہے، اللہ کے نبی کی رحمت کی دعاؤں کا حقدار بن جائے گا انشاءاللہ۔ حدیثوں کو یاد کرنا یہ نبی کی رحمت کی دعاؤں کے حقدار بننے کے برابر مترادف ہے۔ ہاں، حدیثیں یاد کرنے کا شوق ہونا چاہیے ہم لوگوں کو۔ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے اسلاف میں حدیث زبانی یاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ آپ نے سنا ہوگا محدثین کو تو ہزاروں لاکھوں کی حدیثیں یاد تھی، عام لوگوں کو بھی ہزاروں میں حدیثیں یاد ہوا کرتی تھی۔ آج کے دور میں اہل حدیثوں، یہ تمہارا ترہ امتیاز ہے کہ تم نے وہ منہج رکھا جو صحابہ کا منہج تھا، جو ہمارے اسلاف کا منہج تھا۔ اگر اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے ہر اہل حدیث کو چند ایک حدیثیں زبانی یاد نہیں تو وہ کیسا اہل حدیث ہے بھائی؟ سمجھ نہیں ہے ہمیں۔ زبانی یاد ہونا ہے نبی کی حدیثیں، یاد رکھنا، ہاں سننا، یاد رکھنا، پھر لوگوں کو بتانا۔ ایسا نہیں کہ جمعے میں آئے، بیٹھے، نبی کی حدیث سنے اور چلے گئے، گھر جا کر نہ امی کو سنائے، نہ بیوی کو سنائے، نہ بہن کو سنائے، نہ دوست کو سنائے۔ نہیں، اصل میں نبی کی رحمت کے دعاؤں کے حقدار بن سکتے ہو۔ تم ہر جمعہ آتے ہو، تم ہر جمعہ کا خطبہ سنتے ہو، نبی کی حدیثیں سنتے ہو، غور سے سنو نبی کی یہ حدیثوں کو، اس کو یاد رکھ کے گھر جا کر کم از کم اپنے گھر اور دوست احباب میں تم یہ حدیثوں کو سناؤ، اللہ کے نبی کی رحمت کی دعاؤں کے حقدار بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور ایک مسئلہ بھی ہے اس سلسلے میں کہ آج کے دور کے اندر بچوں کو انسان عالم بنانے سے بہتر ڈاکٹر بنانا ایسا سمجھتا ہے، حافظ اور عالم بنانے سے بہتر انجینئر۔ انسان بچے کو حافظ بنا دیے، عالم بنا دیے، کیا کمائیں گا؟ ایسا سوال ہوتا عام طور پہ۔ ہاں، ماں باپ ایسا سوال کرتے کہ حافظ اور عالم بنا تو کیا کمائیں گا بچہ بڑے ہو کے؟ اللہ اکبر! لوگوں، حافظ اور عالم دنیا کمانے کے لیے نہیں بنایا جاتا، حافظ بنایا جاتا ہے قیامت کے دن وہ اعزاز کے لیے کہ اس کے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، وہ اعزاز کے لیے کہ اللہ اپنے خاص ممبروں پر ان لوگوں کو بٹھائے گا، دنیا کے لیے نہیں۔ اگر ہم ہمارے بچے کو حدیث کی خدمت میں لگائیں گے، ہاں حدیث کی خدمت میں لگائیں گے، پھر آپ دیکھو انشاءاللہ۔ نہیں، دنیا کی پڑی ہوئی ہے صاحب ہمارے کو، تو دنیا داری ایسی ہماری، پیٹرول ختم ہو گیا، پیٹرول پمپ بند ہونے والا ہے، پوری پبلک سڑکوں پہ بھاگ رہی یہاں سے وہاں، ایک دوسرے کو کھینچ تان کے، تو پہلے میں پہلے، میں کو مل گیا تو بہتر، تے کو مل گیا تو بہتر۔ یہ دنیا کے واسطے ایسے کون سے ضروری کام ہے بھئی ہمارے کہ دن رات ادھر ادھر پڑے ہوئے رہتے؟ ایک دن پیٹرول بند ہو جائے گا، مر نہیں جائیں گے۔ ہاں، ایک دن پیٹرول ختم ہو جائے گا، مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ فکر تو اس بات کی کرو، احساس تو اس بات کا لو، اس بات سے جو ہے سبق حاصل کرو کہ آج 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے پیٹرول ختم ہوا، تم بھاگتے پھر رہے، ایک ایک بوند کو ترس رہی۔ یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پھر انسان وہاں بھاگے گا، ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ کیسی ترس ہوگی، کیسی فکر ہوگی وہ کل قیامت کے دن کی۔ انسان بھول گیا ہے وہ انسان، دیکھو معمولی ہاں 100-200 کے پیٹرول کے لیے کیسی بھاگم دوڑی تھی انسان کی، یہ دنیا کے لیے 1 دن کی 2 دن کی زندگی کے لیے، پھر وہ جنت تو ہمیشہ کی ہے۔ کل قیامت کے دن نیکیوں کی کمی ہوگی تو انسان کا عالم کیا ہوگا، انسان سمجھ بھول گیا۔ دنیا داری میں انسان، حدیثوں کو یاد کرو، حدیثوں پر عمل کرو۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی کی رحمت، دین پر عمل کرنا، انسان کو دین سے بیزاری، دین کے علم حاصل کرنے سے بیزاری، دین کے احکامات سے بیزاری۔ کہاں دین کے، کہاں وہ کیا ہے تلوار سے تیز، بال سے باریک، الانے فلانے بہانے بنا کر
ہے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے انسان. ہاں نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، میں تم سے مخاطب ہوں. نبی کریم نے جو حدیثوں میں پردے کے قوانین بتائے، اللہ نے قرآن میں جو پردے کے قوانین بتائے، یہ آپ کی میری بھلائی کے لیے قوانین ہے. پردہ کرنا اصل میں ایک عورت کی حفاظت ہے. پردہ کرنا اصل میں ایک عورت کے لیے اس کے عزت کا باعث ہے. عورت کے لیے پردہ کرنا اس کے مقام و مرتبے کی نشانی ہے کہ قیمتی چیزیں پردے میں ڈھک کر رکھی جاتی ہے، حفاظت میں رکھی جاتی ہے. آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ماڈرنزم کے نام پر، فیمنزم کے نام پر، ماحول کے نام پر، فیشن کے نام پر، ہاں آج ہماری مائیں بہنیں بہکتے بہکتے یہاں تک آ گئی کہ کل تک جو اپنے چہرے کو کور کرنا پسند نہیں کرتی تھی. کیوں پسند نہیں کرتی تھی؟ اولڈ فیشن ہے. کم سے کم چہرہ برقع تو پہن رہے ہیں لیکن چہرہ کھلا رکھا جا رہا ہے. میری ماؤں، میری بہنوں، چہرے کا بھی پردہ ہے. اصل تو چہرہ ہے. انسان چہرہ دیکھ کر تو پسند کرتا ہے، انسان چہرہ دیکھ کر تو پڑتا ہے. رشتے کے لیے چہرہ دیکھ کر تو پسند کیا جاتا ہے. یہی چہرہ کھلا رکھنا فتنے کا باعث ہے. میری ماؤں بہنوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ آج دیکھنے میں یہ آیا کورونا سے بچنے کے لیے ماسک سے فیس تو ڈھانپا جا رہا ہے لیکن وہ جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے منہ کا پردہ نہیں کیا جا رہا ہے. میری ماؤں بہنوں، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، تمہیں کورونا پکڑ بھی لے گا، تم یہ دنیا میں ایک دفعہ مرو گی لیکن بے پردگی کی زندگی گزارو گی، اور اگر گناہوں کی زندگی گزارو گی تو پھر جہنم میں بار بار موتیں آئیں گی، تم کبھی نہیں مرو گی. کیا ہو گیا غیرت کو ہماری ماؤں بہنوں کے؟ کیا ہو گیا ہماری ماؤں بہنوں کے غیرت کو؟ پردہ کرو میری ماؤں بہنوں، ہاں پردہ کرو. ماسک سے اللہ حفاظت نہیں کرے گا، پردے سے حفاظت کرے گا انشاءاللہ. ہاں شیطانی نظروں سے، شیطانی چالوں سے ہاں ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. 5 باتیں میں نے رکھی آپ کے سامنے. نبی کی حدیث یاد کرو. چھٹی اور آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے. یہ انسان کیسا انسان؟ ہاں بھائی، اس کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا دھڑکتا ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں. کیا یہ گوشت کا ہی ہے؟ کیا یہ گوشت کا ہی لوتھڑا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح. کیا آج کے دور کے انسان پتھر دل تو نہیں ہو گئے؟ کیا آج کے انسانوں کے دل پتھر تو نہیں ہوں گے کہ رحم نہیں کھاتے، رحم نہیں کرتے، ان کے دل پگھلتے نہیں، ان کے دل موم نہیں ہوتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے؟ کیا ہو گیا رشتوں کو؟ کیا ہو گیا رشتہ داریوں کو؟ کیا ہو گیا سگا بھائی سگی بہن کی ناراضگی، سگا بھائی سگے بھائی کی ناراضگی، ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کی ناراضگی؟ نبی نے تو یہ کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ بات بند کرنا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. اللہ پیر اور جمعرات کو تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کرے گا سوائے 2 طرح کے. ان میں سے ایک وہ ہوگا جو ایک مسلمان سے خفا مسلمان ہوگا. اور نبی کریم کی حدیث تمہیں سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اے پتھر دل انسانوں، اے پتھر دل لوگوں، اے پتھر دل آدمیوں، اے پتھر دل عورتوں، آؤ یہ نبی کی حدیث سنو. یہ سننے کے بعد بھی اگر تمہارا دل نہیں پگھلتا تو پھر تم پر لعنتیں اور تف ہے. اور نبی کریم کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ، کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچایا ہوگا، اس کا حق مارا ہوگا، ہاں تکلیف پہنچایا ہوگا، اس کو اذیت دی ہوگی، گالی بکی ہوگی، مارا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، غیبت کی ہوگی، لڑایا ہوگا، اس کا حق مارا ہوگا، اس کو تکلیف پہنچائی ہوگی. نبی کریم کہتے ہیں، کوئی مسلمان تم میں سے اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے آدمی پر کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کر دیتا ہے، وہ کسی کا حق لے لیتا ہے، وہ کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، پھر مرنے سے پہلے، موت سے پہلے جس کو نقصان پہنچایا تھا اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری یہ غلطی کو تم معاف کر دو. موت سے پہلے اپنے بھائیوں سے معافی مانگنے والے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، نبی کریم کی دعائیں ہوتی ہے موت سے پہلے. ہاں کیونکہ کل قیامت کے دن درہم و دینار، روپیہ ڈالر پیسہ نہیں چلنے والا ہے. اگر دنیا میں معافی نہیں مانگو گے، اگر کسی کو تکلیف دی تھی معافی نہیں مانگ کے مر گئے، کل قیامت کے دن یا تو اپنے پاس سے نیکیاں اس کو دینی ہوں گی یا اس کے گناہوں کو اپنے اوپر لادنا ہوگا. موت سے پہلے
دیکھو آگے والا آگے نہیں بڑھ رہا، تم آگے بڑھو. آگے والا ملنا نہیں چاہتا، تم ملو. آگے والا غصے میں ہے، تم نرم بن جاؤ. آگے والا معاف نہیں کرنا چاہتا، تم معاف کر دو. دیکھو تو صحیح، ایک دفعہ آگے تو بڑھو. نبی کریم کی رحمت کی دعا ہے کہ اللہ رحم کرے ایسے شخص پر، اللہ رحم کرے ایسے شخص پر جو موت سے پہلے اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں سے معافی مانگ لیتا ہے جس کو اس نے تکلیف دی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں 6 اعمال میں نے رکھے. پہلا عمل عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لینا. دوسرا عمل دوسرا عمل ہاں بہترین جوڑا، رات کو خود اٹھنا، اپنی بیوی یا شوہر کو اٹھانا. تیسرا عمل ہاں خرید و فروخت میں نرمی کرنا. چوتھا عمل بات کرنا تو بھلائی کی بات کرنا ورنہ خاموش رہنا. پانچواں عمل حدیث سیکھنا اور سکھانا، عمل کرنا. چھٹا اور آخری عمل بندوں کے حقوق ادا نہیں کرے تو فوراً معافی چاہ لینا. یہ 6 باتیں ہم نے آج سیکھی ہیں. اصل میں جمعے کا خطبہ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. دعا کریے اللہ سے اور یہ ادا کریے کہ جتنی حق اور سچ باتیں کہی گئی ہیں اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جتنی باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں اللہ یہ تمام حدیثوں کو تو ہمارے دل میں پیوست فرما دے. اللہ تو دنیا جہاں میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تو ان پریشان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے. اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. اللہ تنگ دستوں کی زندگی میں رزق کے دروازوں کو کھول دے. اللہ جن کی زندگی میں مشکلیں اور مصائب ہیں اللہ تو ہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ ہم تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو دور فرما دے. الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.